الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اتموا الحج والعمرۃ للہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات، عنایات، آپ کی رحمت کے طفیل اللہ رب العزت نے حج کی سعادت عطا فرمائی، اور حج کی سعادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ سعادت کہ جس عبادت کے اندر ایک عجیب لطف ہوتا ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص انداز کے ساتھ پیش ہوتا ہے جو زندگی کے عام انداز سے ہٹ کر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ رب کو منانے کا انداز بھی مختلف، کیفیات بھی مختلف، انداز بھی مختلف۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں بار 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 مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جہاں تک دعاؤں کا سلسلہ ہے، الحمدللہ تعالی تمام دعاؤں میں آپ سب یاد تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے بندہ بھول جاتا ہے، بھول جانا تو بے وفائی ہوتی ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کے جلووں کو دیکھتے ہوئے مینا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں وقت گزارتے ہوئے اور روضہ رسول پہ حاضری کے دوران بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب دعاؤں میں یاد تھے، آپ کے بچے یاد تھے، آپ کی آنے والی نسلیں یاد تھیں، اور ایک ہی دعا اللہ سے کرتا رہا ہوں کہ یا اللہ جو درد تو نے مجھے عطا کیا ہے، مجھ سے زیادہ درد ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ یہ حج کا سفر ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ عبادت ہی ایسی ہے۔ بعض عبادات کا تعلق مکان کے ساتھ ہوتا ہے، بعض عبادات کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے،
بعض عبادات کا تعلق قربانی کے ساتھ ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے، اور جس کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہے۔ ساری عبادتوں کو اگر جمع کیا جائے تو حج کے اندر ساری کی ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی تیاری کے مراحل ہیں، ان کا الگ مزہ ہے۔ حرم شریف کے فضائل کیا ہیں؟ ان گنت ہیں۔ بیت اللہ کی تاریخ ہے، اس کا اپنا انداز ہے، مکے کی الگ تاریخ ہے، مگر آج کی میری گفتگو حج کے جو بنیادی مراحل ہیں، بس ان کے گرد تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حاجی جب یہ سفر شروع کرتا ہے 7 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو، پہلے اپنی معمول کی عبادات میں مصروف ہوتا ہے، عمرہ کر لے، طواف کر لے، جس انداز کے ساتھ بھی رب کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہتا ہے۔ اسی دوران شہر مدینہ کی حاضری ہو جاتی ہے، مگر حج کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ 7 ذی الحج یا 8 ذی الحج جو ہے، یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جب سارے حاجی ایک انداز میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو حاجی کرتا ہے، اس دن لباس پہننا ہوتا ہے، کپڑے پہننے ہوتے ہیں، حکم آ جاتا ہے کہ فلاں وقت کے اندر تم نے اب مینا کے خیموں میں چلے جانا ہے۔ اپنے کمرے کو چھوڑا جاتا ہے اور احرام باندھا جاتا ہے اپنی رہائش گاہ سے ہی، مکہ مکرمہ میں جس جگہ پر بھی رہ رہا ہے۔ اب اس نے 2 چادریں احرام کی زیب تن کر لیں گے۔ اب یہ کپڑے اتارنا، لباس اتارنا، پگڑی اتارنا، جس طرح کا بھی ایک بندہ اپنے معمول میں لباس پہنتا ہے، یہ اتار دیتا ہے۔ یہ اتارنے کے بعد صرف 2 چادروں کے اندر آ جاتا ہے۔ سارے کے سارے، امیر ہو، غریب ہو، شہنشاہ ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کالا ہو، گورا ہو، جس نسل سے تعلق رکھتا ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اب کیفیت کیا وہاں پہ بننا شروع ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ دیکھیں لباس بدلا جا رہا ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، احرام پہنا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر سبق کیا ہے؟ جب حاجی اپنے کپڑے اتار رہا ہوتا ہے، احرام پہن رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، جس طرح میں اپنا لباس اتار رہا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے نفس کے ساتھ جتنی چیزیں متعلق ہیں، تکبر ہے، اے میرے اللہ آج سے میں تکبر کا لباس بھی اتار رہا ہوں، ریاکاری کا لباس اتار رہا ہوں، حسد کا لباس اتار رہا ہوں، وڈیائی کا لباس اتار رہا ہوں۔ اے میرے اللہ دیکھ، تیرے حکم کے مطابق میں اپنی زندگی کے سارے لباس اتار کر اب تیرا رنگ چڑھانے کے لیے، تجھے منانے کے لیے گرد آلود ہونے جا رہا ہوں، مٹی مٹی ہونے جا رہا ہوں۔ اے میرے اللہ تو مجھ پہ ترس کھا۔ میں نے کبھی گھر کے اندر گریبان نہیں کھولا، دھوتی نہیں پہنی، ان سلی چادریں نہیں پہنی۔ ہم بازار میں ایسا لباس زیب تن کر کے نہیں چلتے، مگر وہاں پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، بڑے بڑے قیمتی لباس پہننے والا ہو، مگر وہ کیا کرتا ہے، سارا لباس اتار کر 2 چادریں پہن کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے اللہ اب تو مان جا، اے اللہ میں تجھے منانے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ اسی لیے بڑا خوبصورت شعر جو وہاں پہ اکثر میں پڑھا بھی کرتا ہوں، مرشد گرامی بھی اس کو سنا کرتے ہیں، حج کا سفر ہے کوئی ساتھ بھی تو ہو،
حج کا سفر ہے کوئی ساتھ بھی تو ہو، پردہ نشیں سے اپنی ملاقات بھی تو ہو، کب سے ٹہل رہے ہیں گریبان کھول کر، کب سے ٹہل رہے ہیں گریبان کھول کر، خالی گھٹا بھی ٹھیک ہے برسات بھی تو ہو۔ یہ خالی گھٹا بھی ٹھیک ہے، تو نے احرام کی چادریں پہنا دیں، ماحول بن گیا، یہ گھٹا بن گئی۔ یا اللہ اس گھٹا کے اندر جب تک تیری رحمت کی بارش نہیں ہوگی، تیری محبت کے جلووں کا میں مشاہدہ نہیں کروں گا، تجھ سے ہم کلام نہیں ہوں گا، اپنی سناؤں گا، تیرا فضل دیکھوں گا، دل کی باتیں تجھ سے کروں گا، جب تک تو ہم کلام نہیں ہوتا، دل کو تسکین عطا نہیں ہوتی، اس وقت مزہ نہیں آتا۔ گویا کہ حاجی اس انداز کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ احرام پہننے کے بعد حاجی نے جو سب سے پہلے ترانہ اپنی زبان پہ لانا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ چلنا شروع ہو گیا مسلسل۔ حاجی کا سب سے افضل ترانہ اس دن یہی ہوتا ہے۔ یہ لبیک ہے کیا؟ بچپن میں بھی ہم اسکول میں جب حاضری لگتی تھی تو لبیک کہتے تھے، مگر یہ ہے کیا؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ لبیک کے پیچھے علماء یہ لکھتے ہیں کہ لبیک کا لفظ جو ہے اس کے اندر بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا راز لبیک کا یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی بات کو مان لے، حکم دیا، بات کو مانا گیا، بندے نے کہا لبیک، بات ماننے سے اس کو مزہ آیا، میں نے تیری بات مانی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا ہے، بڑا لطف آیا ہے۔ تو جب بات ماننے کے بعد بندے کے دل کی کیفیت اور بڑھے، بات ماننے کو اور دل کرے، تو عربی زبان میں اس وقت کہا جاتا ہے لبیک۔ گویا کہ لبیک کہہ کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں پہلے بھی تیری مان رہا ہوں، مجھے تیری باتیں ماننے سے بڑا مزہ آ رہا ہے، تیری باتیں ماننے سے بڑا لطف آ رہا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اظہار کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک، میں اب مانوں گا تو صرف تیری مانوں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں مانوں گا، کیونکہ تیری باتیں ماننے میں ہی مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اوروں کی باتیں مان کر میں ذلیل ہوا، میں خوار ہوا، جب سے تیری ماننا شروع کی ہے مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، اسی لیے بار بار کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح عربی والے لفظ لبیک وہاں پر بھی استعمال کرتے، اس کا ایک معنی ہے لبا بالمکان۔ اہل عرب جب کسی جگہ کا سفر کرتے اور ایک جگہ انہیں پسند آ جاتی، وہ کہتے کہ دیکھو مجھے ایک جگہ پسند آ گئی ہے، اب میں اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا۔ اس وقت اہل عرب کہتے لبا بالمکان، یہ جگہ مجھے پسند آ گئی ہے، یہ ٹھکانہ مجھے پسند آ گیا ہے، یہ دروازہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ گویا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ، میں نے بڑی دنیا گھومی، پھر کے دیکھ لیا، ٹکریں مار لیں، ادھر ادھر جا کر میں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، مگر اے میرے اللہ، جب سے تیرا دروازہ دیکھ لیا ہے، اب اس دروازے کے علاوہ مجھے کوئی اور دروازہ پسند ہی نہیں آتا۔ ٹھہر گیا، بیٹھ گیا، پتھلی مار کے بیٹھ گیا، یا اللہ میں اب کہیں اور نہیں جاؤں گا، جہاں تو چلائے گا وہاں چلوں گا، جہاں تو بٹھائے گا وہاں بیٹھوں گا، میری مرضی اب ختم ہو گئی،
اب تیری مرضی چلے گی، اسی لیے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس لطف کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے، اے اللہ مجھے تیرا دروازہ پسند آ گیا ہے۔ اسی طرح لبیک کا ایک معنی یہ بھی ہے، عربی والے اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے جب کوئی چیز خالص ہو جاتی تو کہتے لبیک، لب الشیء، یہ شے خالص ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں خالص ہو کر تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے کوئی اب دنیا کی غرض نہیں ہے، دنیا کا لالچ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی طمع نہیں ہے۔ جب تو مل گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا، میں تیرا تو میرا۔ اب اس کے علاوہ اسی لیے اہل عرب کہتے ہیں کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو گویا کہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے آنا لاکا و انت لی، میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا۔ یہ ہے حج کے سفر کی وہاں پر کیفیات۔ جب یہ ہر حاجی اپنے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، احرام باندھا، اپنے اپنے کمروں میں احرام باندھا، آواز آ جاتی کہ سارے کے سارے اب مینا کے خیموں میں چلو۔ اس کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کا۔ اب حاجی اپنے کمروں سے نکل کر، کوئی بسوں میں بیٹھ کر، کوئی سوار ہو کر، کوئی کسی انداز کے ساتھ، اب میدان مینا کے اندر، مینا کے خیموں میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خیمے بھی سفید ہیں، جدھر نگاہ اٹھائیں سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی ملیں چل رہی ہیں، کوئی فقیر ہے، کوئی سادہ ماحول میں رہنے والا، مگر ایک ہی انداز کے ساتھ میدان مینا کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک ہلکا سا بسترا ملتا ہے، جیسے قبر ہوتی ہے، قبر سے بھی تنگ جگہ حاجی کو دے دی جاتی ہے۔ وہ اگر اپنی کروٹ بھی بدلے تو آسانی سے بدل نہیں سکتا، پاؤں میں پاؤں لگتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں سارے حاجی مل کر کہ دیکھ اللہ، ہم اپنے اپنے علاقوں میں کیا کچھ نہیں تھے، مگر آج تیری بارگاہ میں سارے کے سارے امیر غریب چھوٹے بڑے اکٹھے ہو کر پیش ہو رہے ہیں، تو اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہم ایک رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ دیکھ، آج ہم نے برتری کے سارے معیار ختم کر دیے، نہ رنگ کی بنیاد پہ کسی کو بڑا کہا جا رہا ہے، نہ نسل کی بنیاد پہ کسی کو بڑا کہا جا رہا ہے، نہ مال و دولت کی بنیاد پہ کسی کو بڑا کہا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر بڑا وہی نظر آتا ہے جس کی آنکھیں اللہ کی محبت میں بہہ رہی ہیں۔ یقین جانیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، وہ ایسے لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں کہ جو رو رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، دل کی کیفیتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حاجی اس دن جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، ہم ایک امت کے طور پر تیری بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اس میں صرف پاکستانی تھوڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے۔ اور یقین جانیں، وہاں پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، کون کس علاقے سے آیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، کلمہ پڑھنے والا ہے وہاں پر۔ جہاں پر تو ہماری لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مختلف معاملات ہیں، بلوچستان کا رہنے والا پنجاب والے سے محبت سے مل رہا ہوتا ہے، افغانستان کا بندہ پاکستان سے رہنے والے سے محبت سے مل رہا ہوتا ہے، انڈیا کا رہنے والا مسلمان ہو وہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بنگلہ دیشی ہے، افریقی ممالک کے رہنے والے جن کے رنگ کالے ہیں ان کے ساتھ ایک محبت کے اظہار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس بات کا اعلان حاجی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ دیکھ اللہ، اگرچہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، مگر اس میدان کے اندر اکٹھے ہو کر
ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ تیری بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے حاضر ہوتے ہیں۔ طواف کعبہ حاجی کرتا ہے۔ طواف ہے کیا؟ ظاہری طور پر ایک عمارت کے گرد چکر لگا رہا۔ اب یہ عمارت کوئی عام عمارت نہیں ہے تو سادہ سی ایک کوٹھا ہی ہے۔ کتنے لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، حسین و جمیل گھر، کنال کے بنے ہوئے، بنگلے بنے ہوئے، ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے، بڑے شاندار گھر ہوتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کسی کے گھر کا چکر نہیں لگایا۔ مگر یہ گھر ایسا ہے، جیسے ہی بندہ مطاف میں داخل ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ گھومنا شروع کر۔ اللہ کے جلووں کا مرکز ہے، اللہ کی رحمتیں یہاں پہ نازل ہوتی ہیں۔ جب حاجی بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں اپنا جسم تیرے گرد گھما رہا ہوں۔ صرف جسم نہیں گھما رہا، میں آج سے وعدہ کرتا ہوں جس طرح میرا جسم تیرے گھر کے گرد گھوم رہا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میرا دل جو ہوگا وہ تیرے حکموں کے گرد گھومنا شروع ہو جائے گا۔ میں کہیں اور نہیں گھوموں گا، میرا دل گھومے گا تو تیرے حکم کے گرد گھومے گا، جہاں گھما دے گا گھوم جاؤں گا۔ اسی لیے جس بندے کو حج کا مزہ آتا ہے نا، وہ دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رب کیا کرتا ہے میرے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے، جہاں کا حکم آ جائے وہاں پہ چلا جاتا ہے، جہاں پہ ٹھہرنا ہو وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، زمینوں کے جھنجھٹوں سے آزاد، پیسے کے جھنجھٹ سے آزاد، دنیا کے مراتب سے آزاد۔ وہ ایک ہی بولی بولتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا، تو میرا۔ جب میرے اور تیرے میں کوئی فرق نہ رہا، جہاں کہے گا چلا جاؤں گا، جہاں بٹھائے گا بیٹھ جاؤں گا، جدھر چلائے گا چلا جاؤں گا۔ اب ایک ہی اس کی بولی ہوتی ہے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے گا، ایک ہی کہتی ہے۔ اب حج کا سفر ظاہراً یہاں لگتا ہے کہ حاجی حج پہ چلا گیا، گرمی ہے، مگر گرمی کو برداشت کر رہا، پسینہ بہہ رہا ہے، پسینہ برداشت کر رہا ہے۔ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ وہ پیدل چلتے چلتے آگے نکل جاتا ہے، مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہاں پہ گرمی کتنی ہے، میں بڑے پیار سے جواب دیتا ہوں، ایک ہے سورج کی گرمی اور ایک ہے عشق کی گرمی۔ اور تم پوچھتے ہو درجہ حرارت اتنا ہو گیا، درجہ حرارت اتنا ہو گیا، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں سورج کا درجہ حرارت جتنا مرضی ہو جائے، ہم نے پچھلے 4 حج بھی کیے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سختی کے ماحول میں تھے، بڑی شدید گرمی تھی، مگر حاجیوں کی عجیب کیفیت ہوتی، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ گرمی کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، بس ایک ہی ترانہ لگاتے باہر نکل آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب عشق کی گرمی کا دنیا کی گرمی سے مقابلہ ہوتا ہے تو عشق کی گرمی جیت جاتی ہے اور دنیا کی گرمی ہار جاتی ہے، کیفیت ہی ایسی بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب بندہ طواف کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے حکموں کے گرد گھوموں گا۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کا دوڑ بھی لگاتا ہے، دل بھی رب کو پیش کر دیا۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ دیکھیں ہر بندہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ذمہ داری میں، کسی ملازمت میں، کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی بندہ کسی نہ کسی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کی دوڑ اس بات کا اعلان ہے، اے میرے اللہ، آج کے بعد میری ہر کوشش تیرے نام، بس سادہ سا، میں ذمہ دارہ بھی کروں گا مگر اس کے اوپر چھاپ تیری ہوگی، ملازمت کروں گا
مگر چھاپ تیری ہوگی۔ اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھاؤں گا، جو بھی میں کوشش کروں گا، کسی بھی قسم کی کوشش کروں گا، جو توانائی تو نے مجھے عطا کی ہے، جو توانائی عطا کی ہے، جو تو نے مجھے وقت عطا کیا ہے، جو تو نے طاقت عطا کی ہے، اے میرے اللہ آج کے بعد تیری دی ہوئی طاقت، تیری دی ہوئی ہمت، جو بھی تو نے مجھے دی ہے، میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کروں گا، جہاں تو چاہے گا وہاں پہ اپنی کوشش کو استعمال کروں گا۔ گویا کہ حاجی صفا اور مروہ میں دوڑ لگانے کے بعد، حالانکہ پہاڑیاں ہی تو ہیں مگر اللہ کی نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اللہ کی نشانیوں میں دوڑ لگا کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آئندہ دوڑ لگاؤں گا تو صرف تیری بارگاہ کی طرف دوڑ لگاؤں گا۔ میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں سارے حاجی، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن 9 ذی الحج، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج کا دن۔ باقی اگر کسی کا کوئی رکن وقوف مزدلفہ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قربانی سے کام پورا ہو جاتا ہے، جمرات میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے قربانی سے کام پورا ہو جاتا ہے، مگر یہ فرض ہے، جیسے نماز میں قیام فرض ہے، قیام رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب سے کام چل جاتا ہے۔ یہ جو عرفات کا دن ہے، یہ تو ایسا دن ہے کہ جس دن سارے حاجیوں نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا، اور وہ دن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات پیار سے کیا کرتا ہوں، یہ جو حج ہے نا، اس کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب کی جائے۔ یہ ذائقہ ایسا ہے، ذائقہ بیان کرنے سے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ میں اگر آم کھا رہا ہوں، میں آپ کو جتنا مرضی کہتا رہوں بڑا میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے، آپ اس کا مزہ نہیں لے سکتے، لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے، پانی پئیں گے، تب جا کے آپ کو لذت ملے گی۔ یوم عرفہ حاجی نے 7 یا 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں، ایک دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، پھر آگے یوم عرفہ، پسینے سے شراب ہو، یہاں پر داڑھی آگے پیچھے ہو جائے، جیسے ابھی میں نے دیکھیں داڑھی آگے پیچھے ہوئی، کنگھی کر لی، وہاں پہ کنگھی بھی نہیں کرنی، خوشبو استعمال نہیں کرنی، بال بکھرے ہوئے ہیں، احرام مٹی سے اٹا ہوا ہے، پسینہ کی کیفیت وہاں پر یقین جانے، مگر ایک عجیب حالت ہوتی، کوئی کسی سے گھن نہیں کھا رہا ہوتا، دور ہو جا، ادھر ہو جا، ادھر ہو جا، بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یوم عرفہ کا دن اتنا عظیم ترین دن ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں حاجی کے لیے تو اللہ معافی کا اعلان کر ہی دیتا ہے، اگر وہ دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاجی کے لیے تو اللہ معافی کا اعلان کر ہی دیتا ہے۔ اس دن حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا چلا جائے، رب ذوالجلال اس کو بھی کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اتنا عظیم دن، بھیڑ ہوتی ہے، بندے کے ساتھ بندہ ہے، یہ کیا سبق دے رہی ہے؟ حاجی سارے اکٹھے ہیں ایک مقام پہ، بندے کا تیز دوڑنے کو دل کر رہا ہے مگر تیز چل نہیں سکتا، آگے رش ہے، رک جاتا ہے، دھکے لگتے ہیں، بعض دفعہ شدید پیاس لگ جاتی ہے، پیاس کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، پانی تو موجود ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کا ذہن چکرانا بھی شروع ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں سبق کیا دے رہی ہیں؟ حاجی کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو اپنی زندگی کے اندر صبر کو اختیار کرنا ہوگا، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یقین جانیں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ جذباتی ہو بھی جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے ہی قرآن میں فرما دیا کہ 3 کام تم نے حج میں نہیں کرنے، فلا رفث، اپنی زبان سے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرنی، پہلا کام اس سے منع کر دیا۔ نمبر 2 ولا فسوق، دوران حج تم نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی، ولا جدال، اور دوران حج تم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، ٹھوکر لگے پھر بھی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھڈا لگ جائے پھر بھی جھگڑا نہیں کرنا، کسی نے دھکا دے دیا، اور خاص طور پر جو آخری طواف ہوتا ہے نا، آخری طواف
آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے ماحول میں وہ بالکل سارا کا سارا مطاف بھرا ہوا ہوتا ہے، بندے پہ بندہ، اور اس طرح کیفیت ہوتی ہے، بندہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، ایسے، یعنی ادھر سے پاؤں کے ساتھ آپ مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتے، بس قدرتی طور پر ہی آپ چل رہے ہوتے ہیں دھکے کے ساتھ، ایسے ایسے بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا تھا، اور میں نے فوراً قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں، پیر مدر فرید شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھے یہاں پر ایک کیفیت نظر آ رہی ہے۔ آپ فرماتے کیا کیفیت نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا وہ شعر جو قصور والے بابا جی، بابا بلے شاہ، ان کا شعر وہاں پہ یاد آ گیا کہ بندہ اس وقت ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے، تو یہ کیفیت، یہ چھیتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تو میں مر گئی، وہاں پر ڈوبنے کو دل کرتا ہے، وہاں پر یہ شعر سمجھ آتا ہے، چھیتی بوڑی وے طبیبہ۔ وہ جو سمندر چل رہا ہوتا ہے، سمندر، لوگوں کا سمندر، اور اللہ کی محبت کے جلوے، اس وقت بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ جو جس کیفیت کے اندر تو نے مجھے رکھا ہوا ہے، اگر تو ڈبوئے گا تو میں جیوں گا۔ دیکھیں شعر، چھیتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہوں، ڈبوئے گا تو جیوں گا، اگر آج اپنی محبت کا تو جلوہ عطا نہیں کرے گا میں تو مر جاؤں گا۔ آج اگر اپنی محبت کے جلوے میں مجھے گوتے آئیں گے، ڈبکیاں لوں گا، ڈبوئے گا تو پھر مجھے جینے کا سلیقہ ملے گا۔ اسی لیے وہاں پر اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو ایک اور لطف کے ساتھ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ دیکھیں حاجی تو حاجی رہا، حاجی کا مقام کیا ہے، حاجی کی شان کیا ہے۔ قرآن مقدس کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ولا الہدی، اندازہ لگائیں، حاجی تو حاجی رہا، فرمایا حاجی جو قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہے، بکرے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، جو اس نے قربانی دینی ہوتی ہے حج کرنے کے بعد، 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جو قربانی دینی ہے، اور قربانی کے بعد اس نے اپنا سر منڈانا ہے، فرمایا کہ وہ جو حد ہے، قربانی ہے، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اندازہ لگائیں، حاجی کا مقام تو اپنی جگہ پہ، حاجی کی قربانی کی بھی عزت کرنے کا حکم۔ ولل قلائد، اگلی بات دیکھیں، ولل قلائد، حاجی کی قربانی کا بھی احترام کرو، اور حاجی کی قربانی کے گلے کے اندر جو گانی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی بھی توہین نہ کرنا۔ اندازہ لگائیں، غور کریں، یعنی حاجی کا مقام کیا ہے، رب کی بارگاہ میں جو پیش ہوتا ہے اس کی عزت کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، پھر فرما دیا کہ حاجی کی جو قربانی ہے اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا قلائد، ہار، گانی، جو حاجی کی قربانی نے گانی گلے میں ڈالی ہوئی ہے، رسی ہے، اس کی بھی توہین نہیں کرنی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو اس حرمت والے گھر کا ارادہ کر چکا ہے اس کی بھی توہین نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ حج کا سفر بہت ساری باتیں عطا فرماتا ہے، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ادب والی زندگی کو اختیار کی کرے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، ادب ہی ادب۔ ایک تو یہ سبق بھی حج کا ملتا ہے، اور ایک اور بڑا سبق پیارا ملتا ہے، آخری بات، ایک اور بڑا پیارا سبق حج سے یہ ملتا ہے، جس کو حج کا نور اور لذت ملتی ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، جگہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا مینا چلے جاؤ، مینا چلا گیا،
خیمے لگے ہیں، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، چلو بھائی صبح صبح سیدھے عرفات چلے جاؤ، گرمی کا موسم ہے، عرفات چلا گیا۔ اب وہاں پہ بھی سارا دن کمر صحیح طور پہ سیدھی نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے، نہ کوئی وہاں پر ریسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور باہر نکل کے ہاتھ پھیلا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے۔ اچھا مغرب ہوتی ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، مگر حاجی کو حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز آگے جا کے پڑھنی، چلو میدان عرفات کو چھوڑ دو۔ یا اللہ اتنی عظیم جگہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں؟ فرمایا میرا حکم ہے۔ رب کا حکم آ جائے تو میدان عرفات بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، رب کا حکم آ جائے کائنات کے آقا مکہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، رب کا حکم آ جائے کائنات کے آقا مدینہ منورہ چھوڑ کر بدر جا رہے ہیں، رب کا حکم آ جائے صحابہ کرام کہاں کہاں چلے جائے۔ اس کا مطلب ہے حج یہ بتاتا ہے کہ تم کسی جگہ کے پابند نہیں ہو، تم کسی وقت کے پابند نہیں ہو، جس جس جگہ پہ رب کا حکم آتا چلا جائے تم کوچ کرتے چلے جاؤ، بس یہی تمہاری بندگی ہے اور اسی بندگی پر میں تم سے راضی ہوں۔ اس لیے شام کو مزدلفہ چلا جاتا ہے، رات مزدلفہ گزاری، بڑی مزے کی نیند آتی ہے وہاں پر، یقین جانیں کہ اللہ نے رات ہی بڑی عجیب رکھی ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے کھلا میدان، وہاں پر باقاعدہ روٹی کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر حاجی اپنے وہ تھیلا جو ہوتا ہے اس میں کوئی چنے رکھ لے یا کوئی چیز رکھ لے، مگر لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں، اپنے اپنا ذوق وہاں پہ ٹرک کے ٹرک لے کے کھڑے ہوتے ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے، کھینچ کھینچ کر کہتے ہیں حاجی پانی پی لو، ایک بوتل کی بجائے 20 بوتلیں پکڑا دیتا ہے، حاجی پانی لے لو، ہمارے لیے دعا کرو۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کا سمندر۔ عرفات میں بھی سارے حاجی چونکہ خیموں میں ہوتے ہیں اتنے نظر نہیں آتے، مگر یہاں پر ایک عجیب، امیر غریب، ہم بس سے اترے تو آگے کنکریوں والی جگہ تھی اور وہیں پہ بیٹھ گئے، پہلے کنکریاں چننا شروع کر دی، کوئی چٹائی ہو نہ ہو بس سارے حاجی وہاں پہ لیٹ جاتے، اور جیسے ہی آنکھ لگتی ہے ہر بندہ، جس اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، زندگی کے اندر ایسی نیند آپ کو مخمل اور ایسی کمرے میں نہیں آتی جتنی مزدلفہ کی رات اس میدان کے اندر آتی۔ ہوائیں چلتی ہیں، جیسی بھی کیفیت ہو، ایک عجیب لذت ہوتی ہے اس رات۔ فجر ہوئی، بھئی اب تم نے جو آرام کرنا تھا کر لیا، چلو جی اب چلو، پھر پیدل چلنا شروع کر۔ اب حاجی اس دن سارے پیدل چلتے ہیں، ہاتھ میں کنکریاں ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اے اللہ آج میں تیری کبریائی بیان کرتا ہوں، شیطان کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے آیا ہوں اور تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کنکریاں مار کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ آج کے بعد صرف تجھے راضی کروں گا، شیطان کو ہر جگہ پہ پتھر ماروں گا۔ پتھر مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ کنکری اٹھا کے مارنی ہے، اے میرے اللہ آج کے بعد میرا نفس شیطان جب بھی تجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس سے کنکری مار کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، مجھے قبول کر لے۔ یہ پھر اچھا وہاں سے بیت اللہ پھر 10 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اب حاجی کو حکم ہے کہ چلو جی یہاں پہ تم نے کام کر لیا، اب دوبارہ پھر اللہ کے گھر کی زیارت کر کے پھر وہاں سے حاجی چلتا ہے، طواف زیارت اس کو کہتے ہیں، فرض ہے، طواف زیارت کے لیے جاتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر کیفیت یہ کہ صفا مروہ کرنے کے بعد پھر حاجی کو حکم ہے رات پھر خیموں میں آنا ہے۔ ایک عجیب رنگ۔ سادہ لفظوں میں اگر میں آخری بات کروں، حج یہ سکھاتی ہے کہ زندگی خانہ بدوشوں کی طرح ہو، دل نہ لگاؤ کسی جگہ، ورنہ ہر وقت پریشان رہو گے، ہر وقت پریشان رہو گے۔ جس حال میں رکھے مزے لو، جس کیفیت میں رکھے مزے لو، جہاں چلا دے وہاں چلے جاؤ، جہاں بٹھا دے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر زندگی کا لطف لینا ہے تو پھر اسی انداز کے ساتھ ملے گا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ اپنے بندے کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے وہاں پر بھی بہت ساری دعائیں مانگی، یقیناً قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر محبت، حج کا سفر جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔